نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. سورت کا نام ہے سورہ غاشیہ. سورت کا نام سورہ غاشیہ ہے. غاشیہ کہا جاتا ہے کہ سب پر چھا جانے والی آفت کو، ایسی آفت جو سب لوگوں پر، سب کو اپنے گھیرے کے اندر لے لے، ایسی آفت کو غاشیہ کہا جاتا ہے. سب سے پہلی آیت ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ. غاشیہ لفظ آیا ہے اس لیے سورت کا نام سورہ غاشیہ رکھ دیا. اس کے اندر 26 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے. پچھلی صورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا، جو پیغمبرانہ حق ہے کہ آپ تبلیغ کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں. تبلیغ کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ فائدہ نہیں ہو رہا، فائدہ اس کا ہر حال میں ہوتا ہے. لیکن کون لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کون لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے وہ بھی بتلایا تھا کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے وہ نصیحت کا فائدہ ضرور اٹھاتے ہیں، انہیں نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے. جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا وہ بدبخت لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا بدبخت ہیں، بدترین لوگ ہیں. جو نصیحت کا فائدہ نہیں اٹھاتے وہ بدترین لوگ ہیں. تو اوپر جو ہے پچھلی صورت میں اجمالاً ذکر کیا تھا، یہاں ان لوگوں کی تفصیل بتلائی ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں اور دوسرے کفار ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور دوسرے لوگ ایمان نہیں لاتے. جو ایمان لاتے ہیں ان کے کیا حالات ہوں گے آگے جا کر، اور جو ایمان نہیں لائے ان کے کیا حالات ہوں گے، ان کی کچھ تفصیل بتلائی. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس واقعے کی خبر پہنچی جو سب پر چھا جائے گا، یعنی قیامت کی خبر تمہیں پہنچی؟ کیا تم کو قیامت کی خبر پہنچی، اس واقعے کی خبر پہنچی جو واقعہ سب پر چھا جائے گا؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، جن کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، یعنی ذلیل اور رسوا ہوں گے. قیامت کے دن دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایمان والے اور کفار. تو کفاروں کے جو چہرے ہوں گے وہ جھکے ہوئے ہوں گے، ذلیل ہوں گے اور رسوا ہوں گے. اگر دنیا کے اندر ہم کوئی غلطی کر دیتے ہیں، ہمارا کوئی راز فاش ہو جاتا ہے تو ہم دوسرے سے نگاہ نہیں ملا پاتے. اسی طرح وہاں بھی ہوگا کہ ان لوگ جنہوں نے گناہ کیے ہیں ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، چہرے ان کے جھکے ہوئے ہوں گے. وجوہ یومئذ خاشعہ، قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے ذلیل اور رسوا ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے. محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیات میں آیا کہ انسان دنیا کے اندر محنت کرتا ہے اور محنت کرتا کرتا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے. لیکن جو محنت کرتے ہیں اس محنت میں دو طرح ہیں. ایک لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں نیک کام کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محنت کرتے ہیں. دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں گناہ کے لیے. محنت تو کرتے ہیں لیکن اس میں وہ گناہ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر بہت سے لوگ پیسہ کماتے ہیں، حلال کمائی کرتے ہیں، بہت محنت مشقت کر کے پیسہ کماتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں چوری کر لیتے ہیں، لیکن چوری کرنے بھی محنت ہوتی ہے. تو محنت دونوں جگہ ہوئی، اس نے پیسہ کمایا، حلال کمایا، محنت کر کے کمایا. لیکن دوسرے نے چوری کی، محنت تو اس نے بھی کی، جہاں تھوڑی کی لیکن محنت کی، لیکن اس نے گناہ کی طرف محنت کی. تو جن لوگوں نے محنت کی اچھے کام کے لیے ان کے حالات الگ ہوں گے، اور جن لوگوں نے گناہ کے لیے محنت کی ان کے حالات الگ ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے. یعنی
جن لوگوں نے محنت کی تھی گناہ کے لیے ان کے چہرے بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ عام طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی محنت کرتے ہیں، بہت سے کفار جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتے ہیں۔ کوئی پنڈت ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور مطلب ایسی چیزیں کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، دان کر دیتا ہے، کسی کی مدد کر دیتا ہے، یہ ساری چیزیں بھی محنت میں ہی شامل ہیں۔ محنت تو کر دیتا ہے لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا اور نبی کو رسول نہیں مانتا۔ محنت تو کرتا ہے صحیح کاموں کے لیے، پیسے دے دیے، اسے مدد کی ضرورت تھی اس کی مدد کر دی، جو دوسرے کام ہے وہ محنت تو کرتا ہے دوسرے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن ایمان اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ تو یہ آیت انہی لوگوں کے لیے ہے کہ انہوں نے محنت تو کری، دنیا میں خوب محنت کری اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آج قیامت کے دن وہ رسوا ہوں گے۔ محنت تو خوب کری لیکن ایمان نہیں لائے، مسلمان نہیں ہوئے، تو ان کے چہرے بھی کیا ہیں؟ جھکے ہوئے ہوں گے۔ لکھا ہے کہ واقعہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ملک شام گئے تو وہاں ایک عیسائی راہب ملا۔ عیسائی تھا، وہ راہب تھا، بہت عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی، بہت محنت کرتا تھا، اور لکھا ہے کہ اتنی محنت کرتا تھا کہ محنت کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ جو ہے بالکل بدل گیا تھا، اس کے محنت کے آثار اس کے چہرے پر ظاہر ہو رہے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے جب اس کو دیکھا، وہ حضرت عمر کے پاس آیا، تو جب اس کو دیکھا تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ اتنا محنت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے بہت زیادہ، لیکن خوش کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل نہیں ہوگی کیونکہ یہ ایمان نہیں لایا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان تو لاتا ہے لیکن نبی کو آپ کا پیغمبر، آپ کا رسول نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان تو لایا لیکن آخری نبی جو مانتا ہے حضرت عیسیٰ کو مانتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا چاہیے۔ یہ ایسا نہیں کرتا، عقیدہ بدل گیا اس کا، اب یہ چاہے کتنے بھی محنت کرے لیکن اس کی ساری محنت رائے گاہ ہے، بیکار ہے۔ تو اسی کو کہنا ہے عاملۃ ناصبہ، جنہوں نے محنت کی ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور بہت اچھے اچھے عمل کیے ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کے چہرے آخرت میں جھکے ہوئے ہوں گے، ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اور جب وہ دیکھیں گے کہ میں نے اتنی محنت کری، یہ میری محنت بالکل بھی یہاں کام نہیں آئی، تو اس کی ہمت ویسے ہی ٹوٹ جائے گی۔ تو عاملۃ ناصبہ، قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ محنت کرنے والے ہوں گے پھر بھی وہ تھکے ہوئے ہوں گے، ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ تصلی نارا حامیہ، ان کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ نارن کے معنی آگ، اور حامیہ دہکتی ہوئی۔ حامیہ کے اصل معنی آتے ہیں گرم آگ، تو آگ تو ویسے بھی گرم ہوتی ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ جو آگ بہت دہکتی ہو، دہکتی ہوئی آگ کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ جو ایمان نہیں لائے اللہ تعالیٰ پر، ان کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ تسقا من عین آنیہ، جب یہ جہنم کے اندر ہوں گے، پیاس لگے گی، پیاس پکاریں گے کہ پانی لاؤ، تو ان کو کیا پلایا جائے گا؟ کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ جو لوگ جہنمی ہے، پیاس لگے گی تو یہ پیاس کو پکاریں گے، پانی کو پکاریں گے، تو ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور وہ پانی اتنا کھولتا ہوگا کہ ہونٹ پہ لگتے ہی یہ ہونٹ جل جائیں گے، اور جلیں گے ہی نہیں بلکہ لکھا ہے کہ کباب کی طرح بالکل سیک جائیں گے۔ جو اس پانی کو اپنے منہ پر لگائے گا تو اس پانی کی گرماہٹ سے اس کے ہونٹ بالکل جل جائیں گے، یہاں تک کہ کباب بن جائیں گے، اور اس کی آنتیں جو ہیں پیٹ سے باہر آ جائیں گی۔ کچھ دیر تک یہ اسی طرح رہے گا، پھر جو ہے اس کی آنتیں یہ ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی، پھر وہ دوبارہ پیے گا، یعنی قیامت تک یہ سلسلہ آخر تک چلتا رہے گا۔ تسقا من عین آنیہ، ان کو جو ہے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، بھوک لگے گی، وہ لوگ جب ان کو بھوک لگے گی تو کھانے کے لیے کہیں گے، تو ان کو کھانے میں ذریع دیا جائے گا۔ ذریع کہا جاتا ہے، یہ ایک طرح کی گھاس ہوتی ہے، اب بھی پائی جاتی ہے کہ ایک طرح کی یہ گھاس ہوتی ہے جس کے اندر نہایت بدبو ہوتی ہے اور نہایت زہریلی گھاس ہوتی ہے، اور اس کے اندر کانٹے ہوتے ہیں۔ یہ گھاس بدبودار بھی ہوتی ہے، زہریلی بھی ہوتی ہے، اور کانٹے ہوتے ہیں اس کے اندر۔
تو جہنمی جو لوگ ہوں گے ان کی جب انہیں بھوک لگے گی تو یہ گھاس ان کو کھلائی جائے گی. یہ گھاس ایسی ہوتی ہے زہریلی بدبودار کانٹے دار, اس کے پاس جانور بھی نہیں جاتے, جانور بھی اس کو نہیں کھاتے. یہ غذا جہنمیوں کو ملے گی. اچھا یہاں لکھا ہے کہ صرف زری ملے گا, ہاں صرف زری کھانے کو ملے گی جہنمیوں کو. اور دوسری آیات میں آیا ہے کہ زقوم ایک گھاس ہے وہ بھی ملے گی, پیپ دوسری چیزیں بھی کھانے کو ملے گی. تو یہاں مقصد یہ ہے کہ ایسی غذا ان کو دی جائے گی جس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ کیا ہے, یعنی پیٹ بھرنا چاہیے. ایسی غذا ان کو دی جائے گی جس سے ان کا نہ پیٹ بھرے گا نہ ان کے بدن کو وہ غذا لگے گی. تو لیس لہم طعام الا من ضری, جو لوگ جہنمی ہیں ان کو ضری یعنی کانٹے دار بدبودار گھاس دی جائے گی. لا یسمن ولا یغنی من جوع, وہ گھاس نہ تو ان کے بدن کو لگے گی اور نہ ان کی بھوک کو ختم کرے گی. یہ ان لوگوں کا ذکر تھا جو کفار تھے, جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے. اب آگے جو مسلمان ہیں مومن ہیں ان کا تذکرہ ہے. وجوہ یومئذ ناعمہ, قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نعمتوں میں ہوں گے, ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے, خوش ہوں گے. وجوہ یومئذ ناعمہ, بہت سے چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے, کھلے ہوئے ہوں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ لسعیہا راضیہ, وہ اپنی کی ہوئی محنت کی وجہ سے مطمئن ہوں گے. جو انہوں نے دنیا کے اندر محنت کی ہے اس کی وجہ سے وہ مطمئن ہوں گے کہ ہاں ہمیں کیا ہے, ہم نعمتوں میں ہوں گے, ہم جنت کے اندر جائیں گے, وہ مطمئن ہو جائیں گے. فی جنت عالیہ, جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے بلند باغات ہوں گے, اونچے اونچے باغ ہوں گے ان کے لیے. لا تسمع فیہا لاغیہ, جنت کے اندر نہ تو جنت کے اندر کوئی لغو بات, بیہودہ بات نہیں سنے گا. جنت کے اندر کوئی بیہودہ بات یعنی نہ کوئی گالی گلوچ ہوگی, نہ کسی کی غیبت ہوگی, نہ کوئی ایسی بات ہوگی کہ بات سنتے سنتے ان کی باتوں سے اکتا جائے, پک جائے. دیکھا ہے نا, ہم کسی کی بات سنتے ہیں تو اس کی باتوں سے کیا پک جاتے ہیں. بہت سا ایسا پکانے والا ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بات سن سن کے ہم اکتا جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کسی طرح یہ چپ ہو جائے. لیکن جنت کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوگا, نہ گالی گلوچ ہوگی, نہ بیہودہ بات ہوگی, اور نہ اس طرح کی باتیں ہوں گی کہ لوگ ایک دوسرے کی باتیں سن کے اکتا جائے. تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر بھی ایسی بیہودہ باتیں نہ کریں, گالی گلوچ سے بچیں, اور کیا کہتے ہیں غیبت سے بچیں, کسی پر الزام تراشی سے بچیں, یہاں تک کہ کسی مومن سے اس طرح کی بات بھی نہ کہے کہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچے. اور جب اس سے ملاقات کریں تو بہت اچھے انداز میں خوش دلی سے اس سے ملاقات کریں, ایسی بات نہ کہے کہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچے اور وہ تم سے بدظن ہو جائے. ایسی بات دنیا میں بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. بھائی جب یہ باتیں جنت کے اندر نہیں ہوں گی تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ دنیا میں بھی ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے. لا تسمع فیہا لاغیہ, جنت کے اندر کوئی لغو بات, بیہودہ بات نہیں سنے گا. فیہا عین جاریہ, جنت کے اندر بہتے ہوئے چشمے, نہریں بہتی ہوئی ہوں گی, کوئی کسی مشقت کی ضرورت نہیں ہوگی. پیاس کی اگر ضرورت پڑی تو نہریں جا رہی ہیں, وہیں سے اٹھا کر آپ پانی پی سکتے ہیں. تو فیہا عین جاریہ, اس جنت کے اندر بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. جہنم میں کیا ہوں گے؟ ابلتے ہوئے چشمے, جس پانی کو بالکل ابالا گیا ہو, بالکل کھولا دیا گیا ہو پانی. اور جنت کے اندر بہتے ہوئے چشمے, بہت اچھے چشمے ہوں گے. فیہا سرر مرفوعہ, جنت کے اندر یہ بھی ہوں گے کہ اونچے جنتیوں کے لیے اونچی اونچی چارپائی یعنی اونچے اونچے تخت اور تاج ہوں گے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ, اور قطار سے لگے ہوئے پیالے رکھے ہوئے ہوں گے. جہاں نہریں جاری ہیں تو نہریں کے برابر میں پیالے رکھے ہوئے ہوں گے تاکہ کسی بھی جنتی کو کوئی پریشانی نہ ہو. بھائی وہاں پیالہ ڈھونڈتا پھرے, ایسا کسی کو بھی پریشانی نہ ہو. نہریں جاری ہیں, اس کے برابر میں قطار سے لائن سے پیالے رکھے ہوئے ہوں گے تاکہ وہاں سے پیالہ اٹھائے اور پانی پی لے. تو یہی وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ, قطار سے رکھے ہوئے پیالے ہوں گے. اس سے بھی ہمیں اس وقت ملتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی جب ہمارا رہن سہن ہے ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. کہیں ہم نے ہمارے گھروں کے اندر
پینے کے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، پینے کا واٹر کولر ہے یا پینے کی کوئی مشین ہے، تو ہمیں چاہیے کہ وہاں پیالہ یا کوئی گلاس اس طرح کی چیزیں وہاں رکھ دے، تاکہ اگر کوئی پانی پی تو اس میں سے وہیں گلاس سے اٹھائے اور وہیں پی لے اور وہیں کو اس کو رکھ دے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو ساز و سامان ہماری ضرورت کے ہیں اپنی جگہ ساری چیزیں رکھی ہونی چاہیے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، قطار سے رکھے ہوئے پیالے ہوں گے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور قطار سے لگے ہوئے تکیے ہوں گے، گدے بچھے ہوئے ہوں گے اور ان پر تکیے لگے ہوئے ہوں گے۔ جنتی جس جگہ چاہے آرام کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہے کہ سب جگہ تکیے لگے ہوئے ہیں، بہترین بہترین تکیے ہیں، تمہیں اختیار ہے کہیں بھی جا کر آرام کر لو۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مخمل کی قالین بچھی ہوئی ہوں گی، جنت کے اندر مخمل کی قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی۔ تو یہ جنت کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی، کیا کیا نعمتیں ہوں گی، وہ ان کا تذکرہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، ساری آیاتیں ہمارے سامنے ہیں، جہنمیوں کو بھی بتلا دی اور جنتیوں کو بھی بتلا دی۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کدھر جانا ہے۔ جنت کی طرف جانا ہے تو ہمیں اچھے اعمال کرنے ہوں گے، گناہوں سے بچنا ہوگا۔ میں نے پہلے ہی بتلایا تھا کہ دنیا کی زندگی جو ہے چھوٹی سی زندگی ہے، یہاں سارے کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں اور رب چاہیے عبادت کریں، من چاہیے عبادت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر نماز فرض کی ہیں، روزے فرض کی ہیں، ان کو ان کے اوقات میں مقرر کریں۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بہت ڈھیل بڑھتی جاتی ہے، جو فرائض اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کیے گئے ہیں بندوں کے اوپر، انہی میں ڈھیل برتتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں جنت، یہ آیتیں ساری ہمارے سامنے ہیں اور یہ قرآن ہے، حق ہے، کوئی اس میں جھوٹ نہیں ہے، ساری آیتیں ہمارے سامنے ہیں، تو ہمیں وہی کام کرنے چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور جن کاموں سے جنت ہمیں ملتی ہے وہی کام ہمیں کرنا چاہیے اور برے کاموں سے بچنا چاہیے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اچھا جو یہ لوگ تھے کفار، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم مر جائیں گے لیکن دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، جب دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے تو ہم عذاب میں بھی نہیں مبتلا نہیں ہوں گے۔ جو اس آیت ذکر کی گئی ان کے لیے کہ تمہیں یہ عذاب ہوگا، تو یہ لوگ سوچتے تھے بس ہم مر جائیں گے، مر کر دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، جب دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے تو ہمیں یہ عذاب بھی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی کچھ نشانیاں بتلائی ہیں، کچھ قدرت کی نشانیاں بتلائی ہیں، تاکہ انہیں سمجھ آ جائے کہ جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی یہ نشانیاں ہیں ان پر قادر ہے تو کیا انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اسی کو بتلا رہے ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو کس طرح کیسے پیدا کیا گیا؟ ابل کے معنی اونٹ کے آتے ہیں، تو اونٹ کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دی، کیونکہ اونٹ جو ہے عرب کے اندر کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اونٹ جو جس پر یہ سواری کرتے ہیں، جس پر یہ چلتے ہیں، اس کے بارے میں غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے۔ غور کرنے کی چیز ہے کہ اونٹ یہ اور جانوروں سے اس کے اندر کچھ خاصیتیں الگ ہیں، اور جانوروں کے مقابلے میں اونٹ کے اندر کچھ خاصیتیں اللہ تعالیٰ نے الگ رکھی ہیں۔ بھائی ایک تو یہ ہے کہ اس کی گردن جو ہے اونچی اٹھی ہوئی رکھی ہے۔ اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اسے غریب سے غریب آدمی بھی اونٹ کو پال سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ اپنا چارہ، اپنی غذا خود تلاش کر لیتا ہے۔ آپ اس کو جنگل میں چھوڑ دیں، اونچے اونچے پتوں سے بھی اپنی غذا کھا لے گا، ایسی بات اس کے اندر رکھی ہے۔ اور اسی طرح یہ تمہاری سواری کے بھی کام آتا ہے، اس پر تم بوجھ اٹھانا چاہو وہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اور ایک خاصیت اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے اندر یہ رکھی ہے کہ اس کے پیٹ میں ایک آٹومیٹک ٹنکی لگا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ جب یہ پانی پیتا ہے تو تقریباً 7-8 دن کا پانی اپنی اس ٹنکی کے اندر اکٹھا کر لیتا ہے۔ جب اونٹ پانی پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ ٹنکی رکھی ہے کہ 7-8 دن تک، کیونکہ یہ عام طور پر ایسے جگہ میں پایا جاتا ہے جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے، ریگستان علاقے میں اونٹ پایا جاتا ہے اور وہاں پانی کی کمی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی چیز رکھی ہے کہ یہ 7-8 دن کا پانی اپنی اس ٹنکی میں جمع کر لیتا ہے، اور 7-8 دن تک بالکل بغیر پانی پیے یہ رہ سکتا ہے، اس ٹنکی سے پانی سپلائی ہوتا رہتا ہے۔ یہ اونٹ کے اندر ہی صفت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی بہت عجیب چیز ہے۔ اسی طرح
اگر اونٹ کی ہم سواری کریں تو وہاں سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے اونٹ کو کہیں بیٹھ جائے تو وہ بیٹھ جاتا ہے، آپ اس پر آرام سے چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیر میں جو ہے دو گھٹنے رکھے ہیں، ایک اوپر کی جانب گھٹنا ہے، پھر ایک نیچے کی جانب گھٹنا ہے، وہ دونوں گھٹنوں کو موڑ کر بالکل نیچے بیٹھ جاتا ہے اور انسان اس پر آرام سے بیٹھ سکتا ہے۔ اور بھی بہت ساری خصوصیتیں کتابوں کے اندر اونٹ کی ذکر کی گئی ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ تم اونٹ جس اونٹ پر سواری کرتے ہو اسی کے اندر غور و فکر کر لو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو کس طرح پیدا کیا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیا یہ لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ آسمان کو کیسے اونچا اٹھایا گیا؟ آسمان بالکل نیچے نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اونچا رکھ دیا، بہت اونچا اٹھا دیا تاکہ انسان جو ہے آرام سے دنیا کے اندر چل پھر سکے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا یہ لوگ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اندر کیسے گاڑ دیا؟ گاڑ سکتا ہے کوئی؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ پہاڑوں کو، بڑے بڑے پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین کے اندر کیسے گاڑ دیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا یہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو دور دور تک بچھا دیا، دور دور تک انسانوں کے لیے زمین کو اللہ نے بچھونا بنا دیا۔ تو یہ چند نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذکر کی ہے کہ اونٹ کے اندر غور کریں۔ اسی طرح آسمان کو بہت اونچا اٹھا دیا، پہاڑ کو گاڑ دیا، کیونکہ جب یہ لوگ کفار مکہ جب اونٹ کی سواری کیا کرتے تھے تو ان کے سامنے یہی چیزیں ہوا کرتی تھی، وہی اوپر آسمان ہے، سامنے پہاڑ ہے، نیچے زمین بچھی ہوئی ہے۔ تو انہی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو تمہاری روزمرہ کی چیزیں ہیں انہی میں غور کر لو۔ جب یہ اتنی بڑی بڑی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دی تو کیا اس کے لیے بعید ہے، کیا مشکل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا یہ لوگ پہاڑ پر غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے جما دیا؟ کیا یہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بچھونا بنا دیا؟ تو ان کو دیکھ کر اگر انسان غور کرے تو یقیناً وہ اس پر بھی ایمان لا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر کے اندر مبتلا رہتے تھے، جو پیغام، جو فریضہ آپ کو دیا گیا ہے اس فریضوں کو لے کے آپ بہت پریشان رہتے تھے۔ آپ کا فریضہ یہ تھا کہ آپ لوگوں تک دعوت پھیلائیں اور ان کو ایمان کے اندر داخل کریں، لیکن لوگ ایمان کے اندر کچھ تو داخل ہو جاتے تھے، کچھ داخل نہیں ہوتے تھے۔ آپ سوچتے تھے کہ ہر آدمی ایمان کے اندر داخل ہو جائے، تو اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، فذکر، آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ تبلیغ کرتے رہیں، انما انت مذکر، بے شک آپ صرف نصیحت کرنے والے ہو، آپ تو صرف تبلیغ کرنے والے ہو۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کا کام یہ نہیں کہ آپ کسی کو زبردستی ایمان کے اندر داخل کر رہے ہیں، یہ آپ کا کام نہیں، آپ زبردستی ایمان کے اندر کسی کو داخل نہیں کر سکتے۔ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ تبلیغ کرتے رہیں، صرف آپ تبلیغ کرنے والے ہیں۔ کس کو ایمان کے اندر داخل کرنا ہے یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ دولت سے اس کو نوازنا یا نوازنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ اس میں پریشان نہ ہو۔ لست علیہم بمسیطر، آپ زبردستی ان پر ایمان کو مسلط نہیں کر سکتے۔ ہاں الا من تولی وکفر، جو لوگ ایمان نہیں لائے، ہاں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ کی بات سے اعراض کیا، بچے اور انہوں نے کفر کیا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑے عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ اور وہ بڑا عذاب کیا ہے؟ ساری جہنم کے اندر مبتلا کریں گے، اور جہنم کے اندر کیا کیا ہوگا وہ ساری باتیں ابھی گزری۔ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ،
وہ لوگ جنہوں نے آپ سے منہ موڑا، آپ کی بات نہیں مانی اور کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑے سخت عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ ان الینا ایابہم، اے پیغمبر آپ یقین رکھیے، یقین جانو کہ یہ سب لوٹ کر ہمارے پاس ہی آئیں گے۔ یہ انکار کرتے رہیں کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، آپ یقین رکھو کہ یہ سب لوٹ کر ہمارے پاس ہی آئیں گے، اور پھر ہم ان پر جس نے اچھے کام کیے ہوں گے ان کے لیے جنت ہے، اور جنہوں نے برے کام کیے ہوں گے جو اللہ پر ایمان نہیں لائے ان کے لیے جہنم ہے۔ یقین جانو کہ ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر یقیناً ان کا حساب لینا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم ان کا حساب لیں گے۔ تو ان الینا ایابہم، آپ یقین رکھیے کہ یہ ہمارے پاس ہی لوٹ کر آئیں گے، اور پھر ان کا حساب لینا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور جب ان کا حساب ہوگا تو پھر ان کا آپ سوچ لیجئے ان کا کیا حشر ہوگا۔ تو حاصل کلام یہی ہے کہ ہمیں بھی صرف وہی کام کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اور خاص کر اگر کوئی ہمیں نصیحت کر رہا ہے، کوئی ہمارے تک تبلیغ پہنچا رہا ہے تو اس کی باتوں کو بھی ہمیں ماننا چاہیے۔ دیکھا جاتا ہے عام طور پر کہ کوئی بھی سمجھائے، کچھ لوگ جاتے ہیں بھائی چلو مسجد کی طرف تھوڑا سا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، سن کے انسنا کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسا ہوتے ہیں کہ گھروں میں چھپ جاتے ہیں اور آواز، بلکہ جو لوگ ہو جھوٹ بول دو کہ ہے ہی نہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے ایسے چیزوں سے، اور جتنا ہو سکے، جتنا وقت ہو سکے ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہیے۔ دعا کر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور جن سے ناراض ہوتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔